چنانچہ نبی علیہ السلام اور ابو ذر غفاری چلے جا رہے ہیں. کچھ دیر رات کی تاریکی تھی. کچھ دیر بعد آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور کہا کہ ابو ذر مکانک لا تبرح حتی آتیک، اس مقام پر کھڑے رہنا، ہلنا نہیں، کہیں جانا نہیں ادھر ادھر جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. یہیں کھڑے رہنا، آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش نہ کرنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ فاختفى فتوارى في سواد اللیل، اللہ کے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں کہیں چھپ گئے. آگے چلتے رہے حتیٰ کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. فسمعت صوتا قد ارتفع، میں نے ایک دھماکے کی آواز سنی، بڑی اونچی آواز. آج تک ایسا دھماکہ میں نے کبھی سنا نہیں تھا. میں تو پریشان ہو گیا، لرز اٹھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو کوئی ٹکرا گیا ہے اور آپ کو اذیت دینا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے. میں بھاگنے لگا کہ اپنے حبیب کو دیکھوں کوئی شر نہ لاحق ہو گیا ہو. پھر مجھے نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، یہیں کھڑے رہنا، ہلنا نہیں یہاں سے جب تک میں آ نہ جاؤں. تو میں اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کھڑا رہا. لیکن وہ وقت مجھ پر بڑا تنگی سے گزرا، بڑا مشکل وقت تھا، مشکل گھڑیاں تھیں وہ، کہ میرے پیارے رسول کو کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی تکلیف تو نہیں آ گئی. ظاہر ہے کہ آپ کا فرمان ہر شے پر مقدم ہے، جس کی اطاعت کرنا فرض ہے. آپ کو جا کر دیکھنا یہ محبت کا باعث ہوتا، مگر فرمان اس پر بھی مقدم ہے کہ آپ کا فرمان پتھر پر لکیر ہے، حرف آخر ہے، جس کی مخالفت کی کوئی صورت جائز ہی نہیں. کھڑا رہا میں ایک صبر کے ساتھ اور بڑے عزم حلال کے ساتھ، حتیٰ کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے. اور میں نے اپنے اضطراب سے آپ کو آگاہ کیا کہ میں نے ایک دھماکہ سنا تھا. بڑا پریشان ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے. آپ پر کوئی شر تو نہیں ٹوٹ پڑا. بس میں آپ کے فرمان کو یاد کر کے کھڑا رہا، ورنہ جی چاہا کہ میں دوڑ کر آپ کے پاس جاؤں اور دیکھوں کیا معاملہ ہے. فرمایا ابو ذر تم نے آواز سنی تھی؟ جی سنی تھی. فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام کی آمد کی آواز تھی. وہ جو دھماکہ آپ نے سنا وہ جبریل آئے تھے، تو ان کی آمد پر یہ آواز بلند ہوئی اور یہ دھماکہ بلند ہوا، جو کہ پہلی بار ہوا. 23 سال آپ آتے رہے، بار بار آتے رہے، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں، اور کبھی کسی نے آواز نہیں سنی. آج پہلی بار یہ سنی. فرمایا کہ جبریل ایک پیغام لے کر آئے تھے، بڑا اہم پیغام. تو یہ دھماکہ اسی پیغام کی اہمیت کے لیے، جو آواز بلند ہوئی، اسی آواز، اسی پیغام کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ بشر امتک، اپنی امت کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو. من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا الا دخل الجنہ. آپ کی امت کا جو فرد، جو بندہ اس طرح مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، شیئا کچھ بھی. یہ شیئا نکرہ ہے، اسم نکرہ، تنکیر میں بڑا عموم ہوتا ہے. کچھ بھی، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہ کیا ہو، اس طرح مر جائے، اس طرح اس کی موت آ جائے، تو بشارت دے دو وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگا. بہت بڑی بشارت تھی یہ، پیغام بڑا اہم. تبھی ایک بڑے شور کے ساتھ وہ اترے تاکہ اس پیغام کی اہمیت واضح ہو جائے اور لوگ توحید کی عظمت کو سمجھیں، توحید کی حقیقت کو سمجھیں اور توحید کی ضرورت کو سمجھیں. ظاہری مفہوم یہ ہے کہ آپ کی امت کا جو فرد اس طرح مرے کہ اس نے سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنتی ہے. مفہوم مخالف یہ ہے
کہ آپ کی امت کا جو فرد اس طرح مرے کہ اس نے سوئی کے ناکے کے برابر شرک کیا ہو وہ جہنمی ہے. یہ پیغام عام کر دو اور توحید کی حقیقت اور ضرورت کو سمجھا دو اپنی امت کے سارے افراد کو.